اگر میں آپ سے کہوں کہ آج آپ پانی کا صرف ایک گھونٹ اپنی پوری زندگی کا رخ بدلنے کی نیت سے پی سکتے ہیں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن ٹھہر جائیے، کیونکہ آج جو بات آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک عام بات نہیں، بلکہ آپ کو اپنے رب کی طرف اور بھی قریب لے جانے والی ایک ایسی یاد دہانی ہے جو آپ کے دل کو جھکجھور کر رکھ دے۔ ہم روز پانی پیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہی پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ایک مومن کسی بھی نعمت کو اپنے رب کے ذکر کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس کا دل امید، سکون اور توکل سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہیں، روزی میں تنگی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، محنت کے باوجود راستے بند نظر آتے ہیں، یا دل ہر وقت بے چینی سے بھرا رہتا ہے، تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہی ذات ہے جو ایک لمحے میں حالات بدل سکتی ہے، بند دروازے کھول سکتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ آج میں آپ کو کسی جادو ٹونے یا غیر شرعی بات کی طرف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، سچے یقین، خالص نیت اور دعا کی طاقت کی طرف بلا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، اثر کسی لفظ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رحمت میں ہوتا ہے۔ جب بندہ پورے یقین اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے آج کا یہ بیان آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو جائے جس کا آپ کو برسوں، اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں امید کی وہ روشنی پیدا کر دے جو آپ کی زندگی کا اندھیرا ختم کر دے۔ یاد رکھیے، جس رب نے کن فیکون فرمایا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی، اسی رب کے لیے آپ کی مشکلیں، آپ کا قرض، آپ کی بیماری، آپ کی پریشانیاں اور آپ کی تمام جائز حاجتیں بالکل مشکل نہیں۔ بس ضرورت ہے سچے یقین، صبر اور توکل کی۔ جب بھی پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیں، اسے صرف پانی نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سمجھیں۔ دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اپنے رب کی حمد کریں، اپنی جائز حاجتوں کے لیے دعا کریں اور پورا بھروسہ اسی پر رکھیں، کیونکہ وہی دعاؤں کو سننے والا، رحمتیں برسانے والا اور اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن ہو جائے تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں اور کمنٹس میں ماشاء اللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آگے پہنچانے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کی نیت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ مشکلوں کے سمندر میں بھی سکون سے رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے دل بے چین رہتے ہیں؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین۔ جب انسان اپنے رب پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، اور پھر اسی بدلاؤ کے ساتھ اس کی زندگی میں بھی بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اثر محسوس نہیں ہوتا۔ اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زبان تو دعا کر رہی ہوتی ہے، لیکن دل دنیا کی فکروں میں الجھا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ پانی پینے لگیں، کچھ لمحوں کے لیے دنیا کی ہر فکر کو اپنے دل سے نکال دیں اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس پانی کو غور سے دیکھیے اور یہ محسوس کیجئے کہ یہ وہی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا ذریعہ بنایا۔ جس طرح بارش کے بعد سوکھی ہوئی زمین پھر سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اسی طرح جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے تو مایوسی کی جگہ امید، بے چینی کی جگہ سکون اور ڈر کی جگہ توکل پیدا ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں پریشانیاں ہیں، روزگار کی فکر ہے، بیماری نے آپ کو تھکا دیا ہے، یا حالات آپ کی امیدوں کے خلاف چل رہے ہیں، تو اپنے رب سے امید کا رشتہ کبھی مت توڑیے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ دیر سمجھ رہے ہو، اسی میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت چھپی ہو۔
اسی لیے صبر کیجئے، دعا کرتے رہیے اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ رکھیے۔ یاد رکھیے، جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بس جاتی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے توڑ نہیں۔ جب آپ کا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط ہو جائے گا تو آپ کے چہرے پر سکون، آپ کی باتوں میں نرمی اور آپ کے اخلاق میں ایسی مٹھاس پیدا ہوگی جسے لوگ خود محسوس کریں گے۔ یہ کسی انسان کی طاقت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے ذکر کی برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس سفر میں میرے ساتھ بنے رہیے، کیونکہ ابھی سب سے اہم بات آنا باقی ہے، اور انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پورے یقین، توکل اور خالص نیت کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرنی ہے تاکہ آپ کا دل پہلے سے کہیں زیادہ اس کے قریب ہو جائے۔ اب تک آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اصلی طاقت کسی چیز میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر سچے یقین، توکل اور اس کے ذکر۔ جب انسان اپنے دل کو دنیاوی ڈر، مایوسی اور بے بسی سے خالی کر کے صرف اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کا وہ پہلے صرف تصور کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام بار بار بگڑ جاتے ہیں، محنت کے باوجود کامیابی نہیں ملتی، کاروبار میں رکاوٹ ہے، روزگار کے دروازے بند ہیں، گھر میں بے چینی رہتی ہے، یا ہر طرف سے مایوسی نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تو سب سے پہلے اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کی، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ہر حال میں امید کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب بھی آپ پانی پیئیں پورے ادب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اپنے دل میں اپنی جائز حاجت کو رکھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کی ہر بات سن۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا کا جواب اسی وقت نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کی سچی پکار کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے، اس لیے جلدی بازی نہ کرے بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے رب سے جڑے رہے۔ یاد رکھیے، جس انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر سکون، اس کی باتوں میں اثر اور اس کے کردار میں ایسی خوبصورتی آ جاتی ہے جسے لوگ خود محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہی اصلی دولت ہے، یہی اصلی کامیابی ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کی جائز دعاؤں کی قبولیت کے راستے آسان ہوں اور آپ کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ یقین مانیے، جو انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ سب سے اہم بات اور وہ عمل جسے آپ کو پوری توجہ اور صحیح طریقے سے کرنا ہے، اب اگلے حصے میں آنے والا ہے، اور اب وہ اہم حصہ آ گیا ہے جس کا آپ شروع سے انتظار کر۔ سب سے پہلے اپنے دل کو ہر طرح کی نفرت، بدگمانی اور دنیا کی فکروں سے خالی کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی دعا زیادہ خوبصورت ہوتی ہے جو ٹوٹے ہوئے دل، خالص نیت اور مکمل توکل۔ جب بھی آپ کو پیاس لگے یا آپ پانی پینے لگیں، گلاس کو اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کچھ لمحوں کے لیے اپنی نگاہ پانی پر رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کریں۔ یہ سمجھیے کہ آپ اس ذات سے بات کر رہے ہیں جو آپ کی ہر آواز سنتی ہے، آپ کے دل کا ہر راز جانتی ہے اور آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ اپنی پریشانی، اپنا درد، اپنا قرض، اپنی بیماری، اپنی روزی، اپنی اولاد، اپنے گھر اور اپنی ہر جائز تمنا کو پورے ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی، پھر سکون سے وہ پانی پی لیجئے اور اس کے بعد اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، دعا کا مطلب صرف اپنی بات کہنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا بھی ہے۔ کبھی اس کی حکمت ہماری سمجھ سے اوپر ہوتی ہے، لیکن اس کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے تو مایوس مت ہوئیے، بلکہ اپنے یقین کو اور مضبوط کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ جو انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اس کا دل سکون پاتا ہے، اس کی زندگی میں برکت آتی ہے اور وہ ہر مشکل کا سامنا ہمت اور صبر کے ساتھ کرتا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے،
آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر سے پریشانیاں دور کرے، آپ کو صحت، عافیت اور دل کا سکون نصیب فرمائے، آپ کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دے اور آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا اور آپ نے اسے آخر تک سنا تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں اور ماشاء اللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ لکھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آگے پہنچانے میں حصہ بنے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک دعا، آپ کا ایک نیک کمنٹ یا آپ کی ایک آمین کسی دوسرے مسلمان کے لیے رحمت کا جھریا بن جائے اور اللہ تعالیٰ اسی نیکی کی برکت سے آپ کی زندگی میں بھی ایسی خوشیاں، آسانی اور برکت عطا فرما دے جن کی آپ لمبے عرصے سے دعا کر۔ کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف صرف، لہذا آپ کو ان رسولوں کے ضمن میں ملے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، کیونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو اب یا قوم کا لفظ نہیں رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ۔ یہ کیوں کہا دوہرا کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس بھی اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم نے اسی پر چلنا۔ تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلے، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہما تن، ہما وقت، ہما وجوب، جزوی اطاعت نہیں، بس یہ ذرا نوٹ آف کاشن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفعہ ہو۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے، ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لاعن نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھ کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے، تو یہ جو جزوی اطاعت کی کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے۔ اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 130، 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں، ذرا اندازہ کیجیے۔ لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ دیتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک سے کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، وہ چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے وہ UAE کے امیر ہو، مذاق ہی اڑتا تھا، کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے،
इंडोनेशिया के आखिरी जजीरों से लेकर मौरितानिया तक सॉलिड इस्लामी आबादी, मुसलमान आबादी। आप कहेंगे कि ये भारत जो है इसमें तो अक्सरियत तो नहीं है, लेकिन 15 करोड़ या 18 करोड़ तो आदमी यहाँ मौजूद है, लेकिन कोई इज्जत, कोई हैसियत दुनियावी अब बैनुल अक़वामी सतह पे। बहरहाल यहाँ भी है लोग, खाते पीते लोग हैं, उनकी अपनी कुछ इज्जत है अपने माशरे के अंदर, लेकिन हैसियत उम्मत, हैसियत कौम, क्या हैसियत है बात? तो इल्ला खिज़्युन फिल हयात दुनिया, वो तो हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। अब क़यामत के दिन के बारे में जो धमकी अल्लाह ने दी है, वह यौमल क़यामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दूंगा। इस पर अल्लाह से माफी तलब की जा सकती है, दुआ ही की जा सकती है, अल्लाह हम पर रहम फरमाइए। ये मैंने आपके सामने रखा है फार्मूला, अल्लाह की इताअत जमा अल्लाह की मोहब्बत। दे गो टू मेक इबादत। यही दो अल्फाज आते हैं अल्लाह के रसूल के लिए भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल की इताअत, ये जो इस्लाम का बुनियादी तकाज़ा है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लो फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। फिर अगर ये मुंह मोड़ ले तो अल्लाह को ऐसे काफिर बिल्कुल पसंद नहीं, तो कुफ्र का फतवा हो रहा। लेकिन अल्लाह के रसूल की इताअत के साथ मोहब्बत को जमा कीजिए। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई है, हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसे महबूब तर न हो जाऊं, अपने बाप से, अपने बेटे से और तमाम इंसान। तो अल्लाह के रसूल की इताअत जमा उसकी मोहब्बत। इस मोहब्बत के ज़िमन में एक वाक़या याद आया जिससे अंदाजा होगा कि किस कदर अपनाइयत थी, कितना कुर्ब था हुजूर के और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माबे। एक मर्तबा हुजूर दरियाफ्त करते हैं हजरत उमर से, उमर तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। अब आप सोचिए, जरा सा भी मुगायरत का बारीक सा पर्दा भी अगर कहीं हो तो क्या ये सवाल किया जा सकता? तो इंतहाई करीबी शख्स से ही किया जाएगा, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत? अर्ज किया, आप मुझे दुनिया के हर इंसान से बढ़कर अजीज। फरमाया, और अपनी जान से? अब जरा सा तवक्कुफ किया हज़रत उमर ने। अलान, हाँ अब मैं ये भी कहता हूँ कि आप मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज। तो हुजूर ने फरमाया, अब आए हो मकाम मतलूब पर। तो रसूल की इताअत जमा मोहब्बत, इसका नाम है इत्तिबा, पैरवी करना। फर्क क्या है? इताअत की जाती है हुक्म की और पैरवी की जाती किसी के नक्शे कदम की, चाहे उसने हुक्म दिया हो चाहे न दिया हो, जो वो करता हो करना। यह है इत्तिबा। ये इताअत से बहुत बुलंद से हो गई। मिसाल के तौर पर ये छोटी छोटी मिसालें, असल इत्तिबा क्या है वो मैं बाद में समझ। कोई एक साहबी बद्दू बाहर से आए, एक ही दफा हुजूर को देखा। हुजूर उस वक्त इस हालत में थे कि आपके बटन जो है फुले हुए थे गरीबान। उन्होंने फिर सारी उम्र अपने गरीबान के बटन नहीं लगाए। मैंने अल्लाह के रसूल को इस हाल में देखा है, मैं तो उनकी पैरवी करूंगा। हुजूर ने कोई हुक्म तो नहीं दिया। तो ये जो मोहब्बत, शरीफ मोहब्बत के तहत जो बात आएगी उसका नाम इत्तिबा। और उस इत्तिबा का मकाम क्या है वो आयत में सुना चुका हूं आपको। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी उसे कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम अल्लाह के मोहिब नहीं महबूब बन जाओ। और अगर कहीं कोई लग़ज़िश हो गई, कोई खता हो गई, कहीं जज्बात की रौ में बहकर कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह माफ फरमा देगा। अल्लाह बड़ा गफूर है, अल्लाह बड़ा रहीम। मतलब यह कि रास्ता तुमने ये तय कर लिया कि चलना मुझे मोहम्मद के पीछे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चलते चलते कभी पांव फिसल गया, कहीं गिर गए, कोई बात नहीं, उठो फौरन तौबा करो और आगे बढ़ो। तो खता अगर होती जाएगी, कहीं लग़ज़िश हो जाए, कहीं चलते चलते पांव फिसल जाए कीचड़ में, या कोई केले का छिलका आ गया पांव तले, गिर गए, कोई हद नहीं, उठो दोबारा। लेकिन नक्शे कदम जो है मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर चलना। ये इस इत्तिबा का जिक्र आया है सूरह आराफ की उन आयात में। आपको मालूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरात पर तलब किया गया तो कोहे तूर पर तौरात गिरने के लिए, तो पहले 30 दिन के लिए बुलाया था, फिर 10 दिन का और इजाफा कर दिया गया, 40 दिन हो गए। फतम्मत मीक़ातु रब्बिका 40 लैला। इस असना में पीछे फितने में मुब्तला हो गए बनी इस्राइल। सामरी, उसने ढोंग रचाया और एक बछड़ा जो है वो सोने चांदी का बनाया वो बछड़ा ढाल कर खड़ा कर दिया। उसमें से कोई थोड़ी सी आवाज भी निकलती थी, कोई ऐसी है कि हवा गुजरती थी तो आवाज से आती थी। कहा यह है तुम्हारा इलाह। ये तो मूसा तो भूल गया, कहाँ गया है? कोहे तूर के ऊपर किस खुदा से मिलने गया है? खुदा तो ये।
اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریب میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ آئے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا، وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام عشرہ جو ہیں 10 کمانڈمنٹس مشہور، وہ کندہ کر کے آپ کو دیے تھے، وہ ہاتھ میں لے کر آئے۔ یہاں بات وہ یہ صورت پیش آ رہی ہے، بالقل اللہ، وہ تختیاں تو آپ نے زمین میں ڈالی، اور پھر جو احتساب کیا ہے، پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا، ان کی داڑھی کے بال پکڑے، ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے، میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے، اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں ان فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے جو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا۔ تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر نپٹے۔ اب پہلی بات نوٹ کیجئے، تاریخ انسانی کا یہ عظیم واقعہ، کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے وہ حکم دیا، اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچایا۔ یہ 12 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اب یہ بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا۔ پھر وہ 70 نمائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہ طور پر حاضر، اجتماعی طور پر اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست کی طرف۔ وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا، محسوس ہوا اب سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کرتے تھا، تو ہمیں نکال کر لایا ہے آل فرعون کے پنجوں سے، انہیں ہمیں نجات دی ہے، تو پروردگار ہمارے لیے اپنی رحمت طے کر دے، لکھ دے، فاکتب لنا، ہمارے لیے طے کر دے، لکھ دے اپنی رحمت۔ اس پر فرمایا اللہ نے، دیکھو موسیٰ میری ایک رحمت تو عام ہے، وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے کے ساتھ، اور ایک میری خاص رحمت ہے، وہ میں لکھ دوں گا، طے کر کے رکھ دوں گا، للذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے اور ان کا اتباع کریں گے۔ یہاں بھی لفظ اتباع آیا، اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اور پھر فرمایا یہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، کہ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں اور جو ان کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، تو وہی ہوں گے مفلحون، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے، فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ 4 رشتے ہمارے اس رسول نبی امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم کریں۔ یہ 4 رشتے کیا ہیں؟ اتباع رسول کا تقاضا اول تو ان 4 الفاظ کے حوالے سے سمجھیے، پھر ذرا ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کریں۔ والذین آمنوا بہ، پہلا قدم ایمان، لیکن ایمان کے سمجھ لیجئے اچھی طرح 2 درجے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کو مجھے توقع ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد ہوں گے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبیلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ پہلا درجہ ہے اقرار باللسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ کلمہ پڑھے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اقرار باللسان پر ہمارا دنیا میں مسلمان سمجھا جانا موقوف، لیکن اصل ایمان یہ نہیں، اصل ایمان ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین۔ جب تک دل کا یقین نہ ہو ایمان نہیں ہے۔ منافقین جو تھے مدینے کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور کی اقتداء میں پڑھتے تھے، اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ تو پہلے میں ہوتا تھا، اور جب حضور خطبہ دیتے تھے جمعے کا تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے۔ دیکھو لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری توجہ سے سنو، یہ صرف اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑی شے ہوں، اس لیے کہ وہ خزرج کا بڑا سردار تھا۔ اوس اور خزرج کے 2 عرب قبیلے تھے مدینے میں، جن میں سے کہ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا چھوٹا، اور خزرج کا سردار یہ عبداللہ ابن ابی، اور اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیں۔ چنانچہ سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا، ابھی تاج پوشی صرف باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے ہجرت فرما کر،
बेताज बादशाह आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा इसके सारे ख्वाब जो है वो मुंतशिर हो गए। लिहाजा पहले दिन से पक्का मुनाफिक। ईमान लाया अगरचे वो भी जरा देर से लाया, ग़ज़वा बदर के बाद लाया। पहले उसने सोचा था अभी तेल देखो, तेल की धार देखो। वो तेल की धार जो नजर आई ग़ज़वा बदर में, 313 ने 1000 को शिकस्त दी। और ये निहत्ते थे, तलवारें भी सबके पास नहीं थी, कुछ लोगों के पास तलवारें थी। और वो 1000 कील कांटे से लेस होकर मक्के से आए थे। 70 बड़े बड़े सरदार उनके मारे गए, ऐन मैदान में खेत रहे, और 70 जो है उनके कैदी बन गए। तब उसने कहा कि ठीक है, अब तो ईमान ले आना चाहिए, क्योंकि ये तो मालूम होता बड़ी ताकत है। बहरहाल सबसे पहले मैं कह रहा था कि ईमान, लेकिन ईमान दिल से। कुरान मजीद ने क्या कहा इन मुनाफिकीन के बारे में? इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। पूरा मुनाफिकून है कि नहीं 28वें पारे में। ऐ नबी, जब आपके पास मुनाफिक आते हो, कहते हैं हम गवाह हैं, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और तो अल्लाह का तबसरा देखिए, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह खूब जानता है कि आप उनके रसूल हैं उसके। अब मैं जरा तर्जुमा किया करता हूँ, अल्लाह से बढ़कर किसको मालूम है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता ये मुनाफिक झूठे। मुसलमान तो वो थे, कलमा गो थे, हुजूर की इमामत में नमाजें पढ़ रहे थे, लेकिन मुनाफिक थे। अल्लाह ने मुनाफिक करार दिया। दिल ईमान से खाली थे, बल्कि होते होते दिलों के अंदर हुजूर से अदावत पैदा हो गई, अहले ईमान से अदावत पैदा हो गई। इसी सूरह मुबारका में आगे चलकर आता है हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम, असल दुश्मन ये है, ये मारे आस्तीन है। जो काफिर है वो तो बाहर से हमला करते हैं, पता चलता है, सामने से आकर लाठी मार रहा है कोई आपको, ये तो आपके आस्तीन के अंदर बैठे हुए हैं मुसलमान बनकर, और ये वहां से डंक मारेंगे, मारे आस्तीन। बहरहाल अब हम में से हर एक को जायजा लेना होगा, अपने गरीबान में झांके, अपने दिल की गहराइयों को टटोलें, यकीन वाला ईमान है हमारे पास या नहीं। ये यकीन वाले ईमान का मैं अगर आपको अंग्रेजी में तर्जुमा करके बताऊं तो शायद आप ज्यादा बेहतर समझे। पर्सनल कन्विक्शन इज द रेशियल क्रीड। हम एक नस्ल है, अपने वालिदैन से हमने कुछ चीजें सीखी है, वालिदैन इसमें बिलीव करते थे, अल्लाह, रसूल, कुरान, किताब, जन्नत, दोज़ख, क़यामत, हम भी मानते हैं। बस इट्स रेशियल क्रीड, ये तो एक नस्ली अकीदा। असल से जो जरूरी है पर्सनल कन्विक्शन, अपना यकीन, साथी यकीन। तो सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन। और मैंने आपको हदीस सुनाई थी अभी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिह। तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश नफ्स ताबे न हो जाए उस हिदायत के, उस कुरान के, उस शरीयत के, उन अहकाम के जो मैं लेकर आया। अगर ख्वाहिश नफ्स ऊपर है और अल्लाह का हुक्म नीचे है तो मोमिन कहां से हुए थे? अल्लाह के हुक्म से नमाज तो पढ़ते हो, रोजा रखते हो, सूदी कारोबार करते हो, और अल्लाह के हुक्म को पांव तले रगड़ते हो। ये क्या इस्लाम है? ये तो वही है, अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। तो सबसे पहला जो जायजा हमें लेना है कि मोहम्मद की रिसालत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यकीन है। यकीन, तस्दीक को हम करते हैं, जबान से कहते हैं, लेकिन यकीन, इस यकीन का नतीजा ये निकले कि फिर नफ्स के सारे तकाजे नीचे हो जाएं और हुजूर की लाई हुई हिदायत, हुजूर की लाई हुई शरीयत माना करो। नंबर 2 फरमाया वाज़रूहु, उनकी ताज़ीम करें। आपकी जनाब में कोई गुस्ताखी हो जाए, ईमान पे लाले पड़ जाएंगे और आखिरत बर्बाद हो जाए। उस ताज़ीम में क्या क्या चीजें शामिल? देखिए सूरह हुजरात में इब्तिदाई हिस्से में तफसील से कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान के दावेदारों, कभी अपनी आवाज को रसूल की आवाज से बुलंदतर न कर देना, मबादी तुम्हारे सारे अमाल हो जाए और तुम्हें पता भी न चले। मैंने कोई गुनाह कबीरा तो नहीं किया है, मैंने कोई कुर तो नहीं किया है, बस यही हुआ ना कि हुजूर की आवाज के मुकाबले में अपनी आवाज को ऊंचा कर दिया। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन। बुलंद आवाज से जैसे आपस में बातें कर लेते हो, ऐसे कभी बात न कर बैठना। अन तहबत अमालुकुम, कि तुम्हारे सारे अमाल हक हो जाए, अकामत चले जाए, खत्म हो जाए। व अंतुम ला तालमून, तुम्हें एहसास भी ना हो कि सारी पूंजी लुट गई।
اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا؟ کبھی سوچا؟ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے مخاطب اول تھے، ہم پر کیسے تھا؟ اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہو، بحث ہو رہی ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے، فوراً چپ ہو جاؤ۔ اب اگر کہا نہیں میرا خیال یہ، اب گویا کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز اونچی، اپنا فکر، اپنا فلسفہ، اپنا فہم، اپنی سوچ، اپنی عقل، ہاں بعد میں تحقیق کر لو یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا، فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، مستند ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ اس کے بعد اقول نہیں کہہ سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کا تو مطلب یہ کہ آپ بد مقابل بچ کر رسول کیا رہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و صامت، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس قدر ادب۔ حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے، سوچے خود بھی، یہ تعلیم کا بہترین طریقہ۔ اس کے بعد ہوتا کیا تھا؟ جواب نہیں دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں، اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے، مسجدیں بنوائیں گے، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے، وہاں پر فانوس لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے، مدرسوں کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، لیکن معاملات، تجارت، کاروبار، بین الانسانی تعلقات عام شکایت ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، حقوق و لباد کا لحاظ نہیں۔ تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا؟ صحابہ نے جواب دیا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینارا، حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ ہم کہیں گے روپیہ پیسہ نہیں ہے، فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے حج لے کر آئے گا، بہت سے عمرے لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی قد شتم ھذا، فلاں شخص کو گالی دی تھی، واکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا، فلاں شخص پر تہمت لگائی تھی۔ اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے بھائی اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں، نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے، کچھ بھی نہیں، اعمال کی کرنسی ہے، دیکھی تم لے جاؤ۔ کوئی اور دعوے دار آیا، روزہ وہ لے گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، دعوے دار اب بھی باقی ہے، اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑھنے شروع ہو جائے، یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک دیا، یہ مفلس۔ تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا، پڑھانے کا، فطری طریقے تعلیم۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا، وَنَصَرُوهُ، یہ آئی ہے اب سخت بات، اور ان کی مدد کی۔ مدد کس کام میں؟ حضور اتنے غیور تھے کہ ذاتی کام میں کوئی مدد آپ کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا گھوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر ذرا مجھے پکڑا دو، آپ سواری سے اترتے تھے، اپنا گھوڑا خود اٹھانا۔ اور اس ضمن میں بھی سیرت النبی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی تھی عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، چلے جاؤ جاؤ سب جاؤ مدینے کی طرف، لیکن رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ، تو حضور کے لیے ابھی اجازت نہیں آئی۔ جو یار غار تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ پوچھتے تھے حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تھے، ہم حیران ہوئے۔ عربوں میں یہ آج بھی ان کی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر عصر کے درمیان نہ کسی سے ملنا، نہ کسی کے یہاں جانا، نہ وزٹ کرنا، دکانیں بھی بند اور قیلولہ کرتے ہیں، یہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے۔ تو ہم حیران ہوئے، آپ نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا کپڑے سے اور آپ تشریف لائے، اور آ کر آپ نے خوشخبری دی حضرت ابوبکر کو کہ ہجرت کی اجازت آ گئی۔ اب اس پر حضرت ابوبکر کو بڑی خوشی ہوئی، بڑے احساس مسرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فربا کیا ہوا ہے، تکڑا کیا ہوا۔ حضور تھوڑا سا توقف کر کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک اونٹنی کی قیمت میں ادا کرنا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے بھی یہ مغائر کہ میری اونٹنی کی بھی آپ قیمت دینا چاہتے؟
تو نصرت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ تو حضور کا جو مشن تھا اس میں مدد، کوئی ذاتی اپنے کسی کام کے لیے آپ نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی. جو مشن اللہ نے ڈال دیا تھا کندھے پر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر. صرف قرآن نہیں، دین حق. جو عربی سے واقف ہے کچھ لوگ وہ سوچتے ہوں گے جو واو جو آیا ہے درمیان میں، یہ واو تفسیری ہے، یہ واو عطف ہے. اگر یہ واو عطف ہے تو مغایرت ہو جائے گی. الہدا کچھ اور ہے، دین حق کچھ اور ہے، مغایرت لازم ہے معطوف اور معطوف علیہ کے اندر. وہ مغایرت کیا؟ صرف قرآن پر کوئی نظام نہیں بن سکتا. نظام بنتا ہے جب قرآن پر سنت رسول کا اضافہ کیا. لہذا دین حق صرف قرآن نہیں ہے، قرآن بابا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نظام بنتا. جیسے قرآن میں کتنی دفعہ کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ، کتنی مرتبہ. لیکن کیا نماز کا کوئی نظام بن سکتا ہے قرآن کی بنیاد پر؟ کیا یہ نماز کے 5 اوقات معین ہو سکتے ہیں یقین کے ساتھ؟ اشارات تو ہیں، لیکن یہ کہ کیا یقین کے ساتھ 5 کا یہ معاملہ؟ یہ تو معلوم ہے کہ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے. ترتیب کیا ہے؟ یہ کسی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوگا؟ پھر ہر رکعت میں رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہوں گے. کیوں؟ یا تو سجدہ بھی ہوگا یا رکوع بھی 2 ہو. لاکھ اختلاف ہو جاتے. یہ جو 1400 برس ہو گئے، کہیں پریڈ ٹوٹتی ہے. اگر یہ ہوتا کسی کے نزدیک رکوع بھی 2 ہے تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتا، باقی لوگ گئے ہوتے سجدے کے اندر، ٹوٹ گئی نا پریڈ. اور کسی کی رائے یہ ہوتی کہ سجدہ بھی وہ کی ہے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، دوسرے ابھی دوسرا سجدہ کر رہے. تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو وقت قیام آ چکا تھا. ایسا اختلاف. سن 62 میں پہلی مرتبہ جب حج پر گیا ہوں تو سب سے بڑا تاثر میرا یہی تھا کہ 1400 برس ہو گئے ہیں اور امت کتنے وسیع علاقے میں پھیلی ہے. ہر نسل کے لوگ اس میں آئے ہیں، ہر رنگ کے لوگ آئے ہیں، ہر جغرافیائی پس منظر کے لوگ آئے ہیں، ہر تاریخی پس منظر کے لوگ آئے ہیں. لیکن یہ نماز میں تو کوئی فرق نہیں، نماز ٹوٹتی نہیں کہیں. پریڈ ایک پریڈ چل رہی. تو نماز کا بھی نظام سنت کے بغیر نہیں بنتا. تو نظام زندگی، مکمل نظام زندگی، وہ قرآن پر سنت کے اضافے سے وجود میں آئے گا. اس لیے قرآن کو علیحدہ کہا اور دین الحق کو علیحدہ. اور دین الحق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دین کے بنیادی معنی ہے جزا و سزا، مالک یوم الدین. ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ارایت الذی یکذب بالدین. تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے. اب یہ جزا و سزا یقیناً کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، اور قانون کا ساتھ تصور ہے قانون بنانے والا کون ہے. جس کو آپ مانیں گے قانون بنانے والا اور اس کی اطاعت میں پورا نظام زندگی دے دیں گے، اس کا دین ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے. قرآن مجید میں مرکب اضافی کی شکل میں اس دین کی نسبت یا بادشاہ مصر کی طرف ہوئی ہے یا اللہ کی طرف ہوئی ہے. ما کان لیاخذ عصاہ فی دین الملک. حضرت یوسف کے پاس علیہ السلام جب اتنے طویل عرصے کے بعد 11 بھائی آئے، ان میں بنیامین بھی تھا جو آپ کا حقیقی بھائی. اسے اپنے بانٹنا چاہتے تھے، لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ سارا نظام تھا وہ بادشاہ تو نہیں تھے نا. تو بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائے جو ہے وہ 7 موٹی گائے کو کھا گئی، نکل گئی. اس کی تعبیر بتائی تھی، ابھی تو جیل سے نکلے تھے. اب یہ کہ بہت بڑے افسر تھے، بڑے وزیر تھے، آپ انہیں جو چاہیں کہہ لیں، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے نا. نظام تو بادشاہ کا تھا، اور بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ باہر سے آئے ہوئے کسی شخص کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ہیلا نکالا ان کے لیے. تفسیر آپ کے علم میں ہے، کذالک کدنا لیوسف. ہم نے اس طریقے سے ایک تدبیر کر دی یوسف کے لیے، اللہ نے اپنے ذمہ لے لی بات. تو دین الملک، دین الملک کیا ہے؟ بادشاہ مطاع مطلق ہے. سورینٹی belongs to him. بادشاہ ہو یا کوئی ہو، وہ قانون بنائے گا اور اس کے تحت آپ کو زندگی بسر کرنی ہوگی. یہ دین الملک. اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ مطاع مطلق، اللہ سورن. ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا. اس نے کوئی قانون لیا، اس کے تحت پوری زندگی. سیاسی نظام اسی کے تحت ہو، معاشی نظام اسی کے تحت ہو، کرمنل لا اس کے تحت ہو، سیول لا اس کے تحت ہو، لا آف انہیریٹنس اس کے تحت ہو، قانون شہادت اس کے تحت ہو، سماجی نظام بھی اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے دین اللہ.
اللہ قطع مطلق کے تحت پوری زندگی کا آ جانا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، اور اے نبی آپ نے دیکھا کہ اب لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں، قبیلوں کے وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے. یہ کیفیت کیا تھی؟ دین اللہ میں داخل ہونے کا ان کا فیصلہ. اب ذرا سی ٹیڑھی بات آ رہی ہے. پوری دنیا میں دین جمہور، sovereignty of the people, not on God, sovereignty of the people. ہمارے نمائندے ہیں، ہم ووٹ دیں گے انہیں، وہ جائیں گے اسمبلی میں، جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. وہ مرد کے ساتھ شادی کو اگر رجسٹر کرنا چاہیں، اجازت دینا چاہیں، لائسنس ایشو کر دیں گے. ایک مرد شوہر ہوگا، ایک دوسرا مرد بیوی ہوگا. لیگلی دے ول بی وائف اینڈ ہسبینڈ. لیسبینز ہیں، عورتیں ہیں، آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں دو عورتیں، ٹھیک ہے، لو بھائی کر دو. ہومو سیکسولیٹی جائز ہے بالکل، بلکہ اب تو سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے. ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی، اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے. اٹس اے نارمل ایٹیٹیوڈ. یہ ہے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی نے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام بنایا ہے نوع انسانی کے لیے، اس میں تو کیا مقصد تھا حضور کا؟ کیا آپ کو دی گئی کتاب نمبر 1 الہدا، اور نمبر 2 دین حق، تاکہ دین کو غالب کرے. ایک پیارا سا خیال آیا ذہن میں. دیکھیے یہ آپ کا عام محاورہ ہے، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی. ایک جگہ 2 دین نہیں ہو سکتے. مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر. اس لیے کہ مذہب کو عام دنیا کیا مانتی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف 3 چیزوں سے. کچھ عقائد ہوں گے، ایک خدا کو ماننے والے، 100 خداؤں کو ماننے والے، کسی کو نہ ماننے والے. کچھ عبادات کی رسومات ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، یا پوجا پاٹ ہے، یا گرو گرنتھ سنگھ کا وہ اکھنڈ پاٹ، یعنی پورا اس کی تلاوت مکمل، کوئی وقفہ ڈالے بغیر، جو چاہو کرو. سوشل کسٹمز ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بپتسمہ دیں گے. عیسائی بپتسمہ دیتے ہیں، بیپٹائز کرتے ہیں. ہم عقیقت پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں، اذان بائیں میں، اقامت کریں. کوئی مر جائے گا تو کیا کریں گے؟ ڈیڈ باڈی کا جلائیں گے یا دفنائیں گے، یا پارسیوں کی طرح کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے کہ کیلے اور کوے آئیں اور کھا جائیں. کم سے کم ان کی غذا کا تو کام چلے نا. زمین میں دبا دیں گے تو مٹی ہوگا، مٹی میں مل جائے گا، کسی کے کام ہی نہیں آئے. بہرحال ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب. جبکہ دین کے اندر 3 چیزیں مزید شامل ہو جاتی ہیں: سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام. یہ 3 جمع 3 بن کر دین بنتا ہے. تو دین تو 2 نہیں ہو سکتے. جمہوریت اور آمریت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. کیپٹلزم اور کمیونزم تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. ڈیموکریسی اور ملوکیت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. اس اعتبار سے ایک مغلوب ہوگا، ایک غالب ہوگا. مغلوب مذہب بن جائے گا اور غالب